وہ گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ سب سڑکیں گلیاں سنسان ہو گئی تھیں۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ ایسے میں عزیز کی منزل میں چند بچے سیڑھیوں کے نیچے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں کھلے دروازے پر لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک بکری وہاں سے اندر داخل ہوئی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی صحن کی طرف چلی گئی۔ سیڑھیوں کے نیچے چھپے بچے ایک دم باہر نکل کر بھاگے اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ بکری گھبرا کر ادھر ادھر بھاگی۔ ایک بچہ چھلانگ لگا کر بکری پر سوار ہو گیا۔ ایک بچے نے چھڑی سے بکری کو مارا۔ بکری بھاگی تو سب بچے شور مچاتے اس کے پیچھے بھاگے۔ عزیز کی منزل میں ہر روز یہ تماشا ہوتا تھا۔ گرمی کی ستائی کوئی بکری وہاں پناہ لینے آ جاتی تو شریر بچوں کے ہتھے چڑھ جاتی۔ بچے جی بھر کے بکری پر سواری کرتے۔ کبھی وہ اس کی دم پکڑ کر کھینچتے اور کبھی وہ اس کی سواری کرتے۔ اصل میں عزیزی منزل کے سامنے ایک بڑا سا پلاٹ برسوں سے خالی پڑا تھا۔ کچھ خانہ بدوش لوگوں نے اس کھلے میدان میں اپنی جھونپڑیاں بنا لی تھیں۔ وہ خانہ بدوش مزدوری کرتے اور ان کی عورتیں بھی مزدوری کرتی تھیں اور ننگ دھڑنگ بچے سارا دن ادھر ادھر کھیلتے رہتے۔ انہی خانہ بدوشوں کی بکریاں گرمی سے گھبرا کر عزیز کی منزل میں آ جاتی اور پھر بچے ان کا برا حشر کر دیتے۔ ایک دوپہر حسب عادت بچے گھات لگائے بیٹھے تھے کہ ایک بکری اندر آئی۔ بکری کے سارے جسم پر چاندی جیسے سفید بال تھے۔ بچوں نے نعرہ لگایا اور دو بچے اکٹھا بکری پر سوار ہو گئے۔ ایک بچے نے جیسے ہی بکری کی دم پکڑی، بکری ایک دم سے اچھلی۔ بکری کے اوپر بیٹھے دونوں بچے نیچے گر پڑے۔ اچانک بکری کا قد بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا قد ایک گائے کے برابر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بچے خوفزدہ ہو گئے اور گھبرا کر وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر بکری نے کسی بچے کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے سر جھکایا اور ایک بچے کو زور سے ٹکر ماری۔ بچے اچھل کر دور جا گرے۔ بکری نے اپنی اگلی ٹانگوں سے دو بچوں کو دھکیل دیا۔ جیسے ہی کوئی بچہ بھاگنے کی کوشش کرتا، بکری اسے ٹکر مار کر گرا دیتی اور پھر اپنے پاؤں سے کچل دیتی۔ بکری نے مار مار کر ان شریر بچوں کا برا حال کر دیا۔ جب بچے پے در پہ لگنے والی چوٹوں سے نڈھال ہو کر گر پڑے تو بکری کا قد چھوٹا ہونے لگا۔ جب اس کا قد عام بکری جتنا ہو گیا تو وہ چپکے سے باہر نکل گئی۔ بچوں کی چیخیں سن کر گھر کے بڑے جاگ اٹھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بچے درد سے کرا رہے تھے۔ بڑوں کے پوچھنے پر بچے خوف کے مارے کچھ نہ بتا سکے، اور جس وقت عزیزی منزل میں یہ تماشا ہوا، کچھ راہگیر محلے داروں نے ایک سفید داڑھی والے بزرگ کو عزیزی منزل سے نکلتے دیکھا۔ ان بزرگ کے بال چاندی کی طرح سفید تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بزرگ کون تھے، مگر وہ عزیزی منزل کے بچوں کو ایسا سبق دے گئے تھے کہ آئندہ وہاں پناہ لینے والی کسی بکری کو کسی بچے نے تنگ نہیں کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بے زبان جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔